نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہودی لوگ جو تھے وہ خیبر میں آ کے کب آباد ہوئے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نامی ایک رومی کمانڈر تھا، اس نے اپنے فوجیوں کے ہمراہ فلسطین کے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا تو وہاں پہ اس نے یہودیوں کا بہت زیادہ نقصان کیا، ان کے ہیکل کو بھی تباہ کیا اور کافی یہودی جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگے۔ تقریباً 20 قبائل کے نزدیک جو یہودی لوگ جو تھے وہ فلسطین سے انہوں نے ہجرت کی اور چلتے چلتے حجاز کے شمال میں خیبر میں آ کے رکے۔ خیبر میں آ کے انہوں نے قیام کیا اور خیبر میں انہوں نے اپنی بستیاں بنائیں، وہاں پر انہوں نے مضبوط قلعے تعمیر کیے، وہاں پر آ کر انہوں نے اپنا ایک مضبوط ڈیفنس بنایا اور اس علاقے کو اپنا ہمیشہ کے لیے ایک پلان بنا کے ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور خیبر کے نزدیک یثرب، جسے اب مدینہ منورہ کہتے ہیں، تو یثرب کے اندر بھی اور طیمہ کے اندر بھی، ان شہروں کے اندر بھی انہوں نے اپنی رہائشیں بنائیں، لیکن جو ان کی سب سے مضبوط جو رہائشیں تھیں وہ خیبر کے اندر تھیں۔ تو یہودی جو تھے یہ یمن کے اوپر بھی حکومت کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن ان سے پہلے جو وہاں پہ عرب عربہ کے جو قبائل موجود تھے، تو جو عیسائی رومیوں کے انڈر کام کرتے تھے، انہوں نے آہستہ سے ان قبائل کے اندر تفرقہ پیدا کیا اور ان کے اندر جو ہیں وہ خانہ جنگیاں کروائیں۔ خانہ جنگیاں کروانے کے بعد جب وہ آپس میں کمزور ہوئے تو حبشیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور 340 میں وہ یمن کے اوپر حبشی آ کر قابض ہو گئے اور تقریباً 378 تک، یعنی 38 ایئرز تک جو حبشی لوگ جو تھے وہ یمن کے اوپر قابض رہے۔ پھر آہستہ کچھ عرصے کے بعد ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر اسد ابو کرب جو تھا وہ جنگ کرتے یثرب تک پہنچا۔ یثرب میں آ کے اس نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا اور یہودی مذہب کے بعد جب اس نے یہودی مذہب کو اپنایا تو یہاں سے اس نے یہودی 2 علماء کو اپنے ساتھ لیا اور وہ یمن چلا گیا۔ یمن میں جا کے اس نے یہودی مذہب کی بہت زیادہ محنت کی اور وہاں پہ بھی اس نے کئی لوگوں کو یہودی مذہب کے اندر داخل کر لیا، تو اس کی سپورٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو وہ اس نے ایک دن یہ کیا کہ وہاں کا حاکم بن گیا۔ پھر اس کا بیٹا تھا یوسف زونو، ابو کرب کے بعد یوسف زونو نے وہاں کی جو حکومت تھی اس کو سنبھالا اور زیادہ بھی یہودی اس کے ساتھ مل گئے اور کئی لوگ جو تھے انہوں نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا تھا۔ تو پھر سے نجران کے عیسائیوں کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہاں پہ تقریباً 20 سے 40 ہزار کے قریب جو لوگ تھے اس نے اپنی قید میں کر لیے۔ قید میں لینے کے بعد اس نے وہ کہا کہ یہودی ہو جو، جب وہ یہودی نہیں ہوئے تو پھر اس نے خندقیں کھدوا کر اس کے اندر آگ جلا کر 20 سے 40 ہزار عیسائی لوگوں کو آگ کے اندر پھینک کے ان کو جھلسا دیا، ان کو جلا کے وہاں پر اس نے قتل کر دیا تھا۔ پھر جو عیسائی رومیوں کے زیر قیادت کام کرتے تھے انہوں نے پھر یہ بدلہ لینا چاہا، تو پھر رومیوں نے ان کی مدد کی اور ان کو بحری بیڑا بھی دیا۔ پھر 70,000 جو فوجی تھے انہوں نے ان کے ساتھ بھیجے اور ابرہا بھی ان کا ایک کمانڈر تھا، انہوں نے آ کر یہودیوں کے اوپر حملہ کیا۔ پھر یہودیوں سے عیسائیوں نے حکومت چھین لی۔ پھر ابرہا جو تھا اس نے وہاں پر خوب عیسائیت مذہب کی جو تھی لوگوں کو اس نے تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، تو کئی عرب بادشاہ جو تھے وہ عیسائی مذہب کو انہوں نے اپنا لیا، عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر وہاں پہ اس نے اکلیس نامی ایک گرجا تعمیر کیا اور اس کی یہ کوشش تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ اللہ پاک کے گھر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی جو تھا وہ اللہ کا گھر 2000 سال پہلے
وہ تعمیر ہو چکا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ لوگ یہاں پر آئیں، لیکن یہ جو لوگ تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے تھے، اور کہتے تھے کہ لوگ ہمارے اس جو اکلیس کے ارد گرد طواف کریں، اور اللہ کے گھر کو سے توڑنے کی کوشش کی۔ اور پھر وہ واقعہ مشہور ہے جو آپ لوگوں نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، پھر جب وہ اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے آیا تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ پاک نے ابرہا کو اور اس کے لشکر کو اللہ پاک نے جو تھا تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہودی، عیسائی، مجوسی اور صابی یہ لوگ جو تھے عراق، یمن اور ان علاقوں کے اندر جو آ کر یہ آہستہ آہستہ آباد ہو چکے تھے، کیوں تھے تو یہ بنی اسرائیل کی قوم یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی قوم سے ہی تھے، تو یہ آہستہ آہستہ جو تھے یہ لوگ جو ہے یہ عرب کے اطراف میں پھیلتے پھیلتے جو تھے حجاز کے قریب تک پہنچ چکے تھے، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو حملے کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا اور آقا علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ آپ شرک کو چھوڑو اور مجھے اللہ کا نبی جو ہے مجھے اللہ کا نبی مانو، میری اتباع کرو، اللہ کے قرآن کو مانو تاکہ اللہ پاک تمہیں معاف کر جو جنت کے داخل کر دے۔ لیکن یہ لوگ بہت زیادہ تکبر، بہت زیادہ غرور کرتے تھے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم زیادہ افضل ہیں، ہم زیادہ اللہ کے قریب ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم زیادہ افضل ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اپنے تکبر کے اندر یہ رہے، آخر میں انہوں نے رسول پاک علیہ السلام آپ کے صحابہ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں رسول پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو ان کے ساتھ جنگ کرنا پڑی۔ پھر خیبر کا جتنا بھی علاقہ تھا اس کو رسول پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے فتح کر لیا تھا۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے جب غزوہ خیبر کے اوپر بات کریں گے۔ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کتنے ان کے پاس قلعے تھے اور کتنا مضبوط ان کا ڈیفنس تھا، اور اللہ پاک نے اپنی مدد سے رسول پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو ان کے اوپر فتح نصیب فرمائی اور یہودیوں کو تباہ و برباد کیا، اور یہودیوں کو آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے واپس بھگایا۔ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔